اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوائد اور فضائل پر۔ یہ ویڈیو آپ کو بہت سی مشکلات اور مصائب سے نکال سکتی ہے اور آپ کی نا امیدی کو ختم کر سکتی ہے، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انسان اپنے دل کے سکون کے لیے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کی کامیابی میں دل کا سکون تلاش کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا دل کا سکون میری یاد میں ہے، یعنی اگر کوئی شخص دل کا سکون چاہتا ہے تو خود کو اللہ کی یاد میں مصروف کر لے۔ اس سے نہ صرف انسان کا دل سکون میں آ جائے گا بلکہ دنیا کی مشکلات سے بھی بچا لیا جاتا ہے۔ انہی اللہ کے ذکر میں سے ایک کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان فرما دیتے ہیں اور اس کے غم دور فرما دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے اور جنت کی چھت اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور جنت کے خزانے ایسے ہیں کہ جن کا دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جو شخص بھی ان کلمات کو پڑھے گا جنت کے خزانے پا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری وہ غم ہے، پھر چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ دنیا کے غم سے مراد مال کا غم، صحت کا غم، رشتوں کا غم، الغرض جو بھی غم ہے اس کلمے کے ورد سے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے غموں میں سے قبر کا غم، حشر کا غم، حساب و کتاب کا غم، الغرض ہر غم سے نجات نصیب ہوگی۔ اور جب بندہ اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت عرش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں میرا بندہ فرما بردار ہو گیا ہے اور نافرمانی چھوڑ دی ہے۔ یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر جاتے ہوئے میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقی رہنے والی 5 اچھی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور 5ویں چیز لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اذان میں جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے
تو احادیث شریفہ میں لا حول ولا قوت پڑھنے کی ترغیب ہے، جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس نیک کام کو کرنے کے لیے اللہ کی مدد درکار ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کلمے میں انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک عمل کرنے کی طاقت بذات خود میرے اندر نہیں جب تک کہ اللہ کی مدد شامل نہ ہو۔ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جاتا ہے، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کلمے کی وجہ سے انسان بہت سی مشکل گھاٹیوں کو عبور کر لیتا ہے۔ غم و پریشانی کے ازالے کے لیے بھی یہ ورد بہت مفید ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مصیبت کے وقت یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے۔ نیز ہمارے معاشرے میں یہ تاثر ہے کہ صرف شیطانی اثرات کو زائل کرنا مقصود ہو تو یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ذلت سے عزت کی طرف اللہ کی مدد سے آتا ہے، گناہ سے نیکی کی طرف اللہ کی مدد سے آتا ہے، بیماری سے شفا کی طرف اللہ کی مدد سے آتا ہے، غربت سے مالداری کی طرف اللہ کی مدد سے آتا ہے، ناکامی سے کامیابی کی طرف اللہ کی مدد سے آتا ہے، شکست سے فتح کی طرف اللہ کی مدد سے آتا ہے، اور ان تمام حقیقتوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی طلب اس کلمے میں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مبارک ورد کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔